بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاجی عباس رضا شاہ رضوی کے والدین شریفین، ان کی مرحومہ زوجہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی بنت سید اولاد علی شاہ اور قیصرہ سلطانہ، اسی طریقے سے سیدہ شگفتہ رضا بنت سید باقر حسین کاظمی، سید وسیم مہدی رضوی ابن محمد مہدی رضوی، محمد عابس روپانی کے اور دوست محمد روپانی کے جمی فیملی کے مرحومین مرحومات، غلام فضہ بنت محمد شفیع مرحومہ جو حال ہی میں انتقال فرما گئیں، جناب مولانا پروفیسر اعجاز حسین نقوی، مولانا منتظر عباس نقوی، مولانا سفیر حسین علوی، آغا سجاد علی شاہ، احسن امتیاز اور ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومین و مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات اللہ قابل قدر سادات و مومنین و مومنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور رضوی فیملی آف بروکلن کی طرف سے اسبوعی یعنی ہفتہ وار منعقد ہو رہی ہے، اس کا ثواب ہم بھیجیں گے محمد و آل محمد کے طفیل میں حاجی صاحب کے والدین، حاجی صاحب کی زوجہ اور محمد علی ٹیپو کی والدہ ماجدہ غلام فضہ بنت محمد شفیع، جو بھائی انور حسین سرتاج کی اہلیہ مرحومہ تھیں، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس کا ثواب ہم بھیجیں گے۔ شیخ امتیاز کی مرحومہ بہن جو حال ہی میں قیصرہ سلطانہ وفات پا گئیں، اور اسی طریقے سے حال میں مولانا منتظر عباس نقوی، مولانا اعجاز حسین نقوی، اور ایک ہماری بہن ہیں، ہماری معاون ہیں، ان کی والدہ ماجدہ سیدہ شگفتہ رضا بنت سید باقر حسین کاظمی کی آج برسی ہے۔ احسن امتیاز کو، مولانا سفیر کو، آغا سجاد کو اور محمد عابس روپانی جو دوست محمد روپانی صاحب کے پوتے ہیں اور حاجی بہجت روپانی کے فرزند ہیں، ان کے مرحومین مرحومات کو
میرے اور آپ کے جمی مرحومین مرحومات کو، حاجی محمد رزاق گجر کے مرحومین مرحومات کو، اور نذیر چٹھا کے، آغا مختار حسین کے، آغا اصغر نقوی کے، اور جتنے بھی اور محمد ذوالفقار حسین جو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے معاونین ہیں، ملک امیر محمد خان، معراج بھائی نے بھی خاص طور پہ ایک مریض کے لیے بھی التماس سے دعا کی، اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی، ان کے مریض کو بھی شفا ملے، مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور جتنے بھی المہدی سینٹر سے تعلق رکھنے والے سارے مومنین مومنات کے مرحومین مرحومات کو ہم بخشیں گے۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ بالکل کنٹینیو ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کنٹینیو ہوتا رہے گا، یہ 8 بجے انشاءاللہ کل بھی یہ کنٹینیو ہوگا، اور یہ عنوان ہے عشرہ مقام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایک صاحب جن کا نام مفتی اشرف آصف جلالی ہے، جو اپنی ناشائستہ حرکات میں ایک جگہ رک نہیں رہے، بلکہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے تحت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ایک اور بونگی ماری ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بی بی فاطمہ نقل کفر نباشد، بی بی فاطمہ پاک ہے مگر معصوم نہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے، جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے۔ کل کی تقریر جہاں پہنچی تھی پہلے وہ سماعت و نظارت فرما لیجئے، اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ تمام بھائی بہنوں کا۔ میں آپ تمام بھائی بہنوں کو 10 بستہ گزارش کروں گا کہ آج کی تقریر کو، پہلی 3 تقریروں کو، آج یہ 4تھی تقریر ہے، پلیز بھیج دیجئے اپنے کانٹیکٹس کو، اپنے بھائی بہنوں کو، شیعہ سنیوں کو۔ ہمارے ہاں تو ری ایکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے آقا علی رضا علوی کو آج سنرال سے ری ایکشن آیا ہے، کچھ لوگوں کو سنرال میں برداشت نہیں ہوا یہ جملہ کہ بی بی خطا پر نہیں تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے حق نہیں دیا وہ خطا پر تھے۔ آئیے آج کی تقریر شروع کر رہے ہیں۔ البتہ میں ایک گزارش اور کروں گا تمام شیعیان علی سے، یہ جو تھوڑے پڑے ہوئے لوگ ہیں اور گالی گلوچ والے، پلیز ان کے کلپس کو نہ ڈالیے۔ ہم اسکالرلی وے میں انشاءاللہ مفتی صاحب کا جواب دیں گے۔ ہم وہ زبان استعمال نہیں کریں گے جو وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے ہم اخلاق محمد و آل محمد کے امین ہیں۔ جیسے آج کے کلپ میں جو انہوں نے بھیجا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے ہمیں کتا کہا ہے، نعوذ باللہ، مگر ہم انسان کو کتا نہیں کہیں گے، بلکہ کتے کو انسان سے اچھا کہیں گے، کیونکہ کتا وفادار ہوتا ہے، انسان بہک جائے تو بے وفا ہوتا۔ ہم ادب کا دائرہ ملوز خاطر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کا بھی احترام کریں گے، عزت سے نام لیں گے، امہات المؤمنین کا بھی حقائق بھی بتائیں گے۔ کل کی گفتگو ہماری یہاں پہنچی تھی کہ جو ان مفتی صاحب نے فرمایا کہ بی بی کا معصوم ہونا، اس کو دلیل نہ بنائیے، اور ساتھ ہمیں روافض بھی کہا، آج بھی کہا ہے، اس کلپ میں بھی کہا تھا۔ یہ کلپ نہیں، یہ پوری تقریریں ہیں، بیچ میں سے قط و برید کر کے کلپ بنائے جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم رافضی نہیں ہیں، بلکہ اگر رافضی کی بات کر رہے ہیں تو اپنے بزرگ کا قول ریجیکٹ کیجئے۔ ان کان حب آل محمد رفض فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں اگر آل محمد کی محبت رافض کہلاتی ہے تو جن و انس گواہی دیں کہ میں شافعی رافضی ہوں۔
ہم رافضی نہیں ہیں، ہم شیعہ علی ہیں، ہم پکے موحد ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، وفادار محب علی و اولاد علی، محب فاطمہ اور ذریت فاطمہ۔ کل کی گفتگو یہاں پہنچ گئی تھی کہ جب شہزادی تشریف لے گئیں تو دیکھیے جو حدیث پیش کی گئی، آج یہ مجھ سے سن لیجئے اور ریکارڈ کر لیجئے اس چیز کو۔ یہ حدیث سنی مذہب میں اکلوتی حدیث ہے، جس کا اکلوتا ہی راوی ہے۔ اس کو طبقات ابن سعد میں بھی آپ اشارہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر کتب میں بھی آپ باقاعدہ سیرت حلبیہ وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر مظہری کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا۔ یہ بالکل قدر متیقن ہے، حتیٰ کہ سیاہ کے اندر بھی یہ جملہ ملتا ہے۔ اس کو خاص طور پر آپ نوٹ فرما لیجئے کہ یہ جو حدیث ہے نحنو معاشر الانبیاء، کئی مضمونوں سے یہ آئی ہے۔ میں آج اس کتاب خانے سے دیکھ رہا تھا آن لائن، جس کا میں ممبر ہوں، حوزہ علمیہ قم المقدس میں ایک کتاب خانہ ہے۔ جب میں قم میں تھا اس وقت اس کتاب خانے میں 5 لاکھ کتاب تھی۔ آج میں اپنے استاد محترم آیت اللہ العظمی شہاب الدین مرعشی نجفی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویزات دیکھ رہا تھا، تو استاد محترم نے ایک تو یہ لکھا کہ یوں نقل ہوا ہے، راوی بھی ابھی بتاتا ہوں، نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو، اور بعض نے لکھا لا نورثو ما ترکناہو صدقہ۔ یہ ایک تعبیر ہے، ایک عبارت ہے، اور بھی ہے، عرض کروں گا کل ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ مثلا ایک اور میں ہے نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو ذهبا ولا فضة الی آخر۔ تو ہم ان تمام احادیث کی بررسی کریں گے جو اس ضمن میں آئی ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یعنی پیغمبر کی نہیں، یہ جو پیغمبر کی بنا کر پیش کی گئی، اسے سن لیجئے ذرا۔ حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نزاع ہوا کہ پیغمبر کے وصال کے بعد کہ جو وراثت پیغمبر ہے اس کا کیا حساب کتاب ہوگا، تو لم نعلم شیئا، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ آیا نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو میرے بابا آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا انی سمعت عن رسول اللہ انہ قال کان یقول، میں نے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا نحنو معاشر الانبیاء لا نورثو، ہم جو انبیاء کا گروہ ہیں ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکنا ہو صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ تو بعد میں ہم بحث کریں گے ابھی کہ یہ روایت تو جعلی ہے، اور اس روایت کے صرف ایک راوی ہے، ذرا یہ بھی سن لے۔ حضرت ابو بکر صاحب اکیلے اکلوتے راوی ہیں اس اکلوتی روایت کے، حتیٰ کہ ان کی دختر نیک اختر بھی ان کی گواہ نہیں، ان کے منہ بولے بھائی حضرت عمر صاحب، حضرت عثمان صاحب بھی اس کے گواہ نہیں۔ انس بن مالک کتنی بڑی بزرگ ہستی ہیں، وہ بھی اس کے مالک نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود بھی اس کے شاہد گواہ
ناقل نہیں ہے، ابن عباس بھی اس کے ناقل نہیں. یہ حدیث بقول حضرت ابو بکر صاحب کے حضور نے کہی اور میں نے سنی. اب یہ الگ بات ہے شیعہ اور سنی دونوں میں، الخبر الواحد، اگر خبر واحد ایک بندے کی خبر یعارض القرآن، قرآن سے ٹکرا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فضربوہ علی الجدار، اس کو ہم دیوار پہ مار دیتے ہیں. دوسرا کوئی راوی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، صرف ایک روایت، ایک راوی. جلال الدین سیوطی نے بھی صراحت سے اس روایت کو لکھا ہے. ملا جلال الدین سیوطی صراحت سے اس روایت کو لکھتے ہیں کہ یوں حضرت ابو بکر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا. تو ایک بات طے ہو گئی، تاریخ الخلفاء میں، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 89 میں، الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 103 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہی جو میں اب عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں. روایت صرف ایک ہے اور راوی بھی صرف ایک ہے، اور کوئی روایت ایسی نہیں جو حضرت ابو بکر صاحب نے نقل کی ہو اور کسی اور نے تصدیق نہ کی ہو. یہ واحد روایت ہے جس کی تصدیق کنندہ کوئی نہیں. دیکھیے دربار پورا حضرت ابو بکر صاحب کے مؤیدین کا تھا، کوئی ایک تو کہہ دیتا، اسماء بنت امیس ہی کہہ دیتی جو حضرت ابو بکر صاحب کی زوجہ تھیں، جو خادمہ بھی تھیں بی بی پاک کی، فاطمہ الزہرا کی، جو محب اہل بیت بھی تھیں، جو بڑی وفادار مسلمان خاتون تھیں، انہوں نے بھی تصدیق نہیں فرمائی. بی بی عائشہ نے بھی تصدیق نہ کی. اس روایت کا کوئی مصدق نہیں. ابھی آپ اس کو ذرا ایک لمحے کے لیے رکھ لیجئے، اس کی انشاءاللہ بررسی ہم آئندہ کی تقاریر میں کریں گے. اب آ جائیے، یہ ہے خبر ایک واحد، خا لا نور سو ہو، خا لا نور سو ہو، خا لا نر سو ولا نور سو، ذہبن کا لفظ ہو یا نہ ہو، ما ترکنا ہو صدقہ ہو یا کل ما ترکنا ہو صدقہ، جس مضمون سے بھی یہ روایت ہے، روایت اکلوتی ہے. اب آ جائیے، روایت ہے ایک طرف. جب یہ روایت پیش کی حضرت ابو بکر صاحب نے تو بی بی پاک کا ری ایکشن کیا تھا؟ بی بی پاک نے ارشاد فرمایا، جب یہ روایت بیان کی گئی تو بی بی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کہتا ہے یقول، القرآن یقول ووارثا سلیمان و داودا، قرآن یہ کہتا ہے ووارثا سلیمان و داودا، کہ وارث بنے سلیمان پیغمبر، داود پیغمبر کے. یہ قرآن کہتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتہ دار بعض سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے، یہ بی بی کہہ رہی ہے اس کے ری ایکشن میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ
उनसयैन। कुरान ये कहता है इन तरक खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। ये शहजादी यूं आयतें, 5 आयतें हर एक ने लिखी हैं, बाद ने 6 भी लिखी हैं, पहली तकरीर में अर्ज किया था। 5 आयतें तो अगर आप कदरे मुतयक्कन ढूंढना चाहें तो जिसने भी खुतबा फदक लिखा या मुकदमा फदक लिखा 5 आयतों से इनकार नहीं किया। उनमें से एक आयत ये भी है वलियन यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, जो पहले पढ़ चुका हूं। फहबली मिन लदुनका वलिया, ज़करिया दुआ कर रहे थे कि बारे इलाहा तू, दूसरे नंबर पर ये आयत बीबी ने पढ़ी थी। तो टोटल 5 आयतें तो कदरे मुतयक्कन हो गई। ये 5 आयतें जहन में रख लें। 5 आयतें मुतशाबे नहीं, मुहकम है। शिया और सुन्नी दोनों का इस बात पे इत्तेफाक है कि अगर कोई खबर वाहिद हो, हदीस हो अकेली और कुरान की आयत हो अकेली, कुरान की आयत हो मुहकम, हदीस हो वाहिद, तो हदीस मुतशाबे के जुमरे में आएगी और मुहकम आयत नस्स कुरान, नस्स हुक्म इलाही, नस्स शरीयत, हुक्म सरीही शरीयत के जुमरे में आएगी और उस हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि जो हदीस तशाबुह के जुमरे में आए या जिसका कोई मुसद्दिक ना हो। अगर अहले सुन्नत के कानून को भी देख लिया जाए, हमारे यहाँ शियों में तो और सख्ती है, इल्मुल उसूल में, इल्मुल फिक़्ह में, अगर हम यही मान लें कि खबर वाहिद जिसका कोई तस्दीक कुनिंदा नहीं और उसके मुआरिज टकराने वाली ऐसी मोहकम आयत है कि जो बिल्कुल सरी क्लियर कट हुक्म शरीयत बयान कर रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो उस हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कम अज कम जो अहले सुन्नत ने खुतबा लिखा है, 5 आयतें लिखी, 5 मोहकम हैं, 5 नस हैं, 5 हुक्म विरासत रखती हैं, अंबिया के लिए भी, उम्मतों के लिए भी, किसी को मुस्तस्ना भी नहीं किया गया। यही दलील है अहले सुन्नत के नजदीक 5 मर्तबा ये अकलौती हदीस रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसलिए कि इसमें तशाबो है और उन आयतों में मुहकम का स्टेटस है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, तबक़ात इब्ने साद की रिवायत सुन लीजिए विरासत के बारे में। तबक़ात इब्ने साद से नकल करते हुए सीरत हलबिया वाले ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा 178 और जिल्द नंबर 3 सफ़ा 108 2 जगह पर रिवायात को दर्ज किया है और उसमें ये लिखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब सलामुल्लाह अलैह जब विसाल फरमा गए, दुनिया से चले गए, अभी हुजूर पैदा नहीं हुए थे, तो उन्होंने कुछ बकरियां छोड़ी और कुछ नाकाएं छोड़ी और कुछ साजो सामान छोड़ा और एक कनीज उम्मे ऐमन के नाम पर छोड़ी। तो जितने मतरूकात थे, जितना तरका था, जितनी विरासत थी, वो सारी की सारी हजरत अब्दुल्ला की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी गई।
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب لا نورث، لا نورث، لا نرث، لا نورث، کہ انبیاء تو وارث بنتے نہیں، انبیاء وارث بناتے نہیں، کس کلیے کے تحت حضور پاک نے اپنے بابا کی کنیز کو بھی اپنے گھر میں رکھا احترام کے ساتھ، اور بابا کی بکریاں بھی لے لی، بابا کی ناقائیں بھی لے لی، اور باقی سامان بھی لے لیا؟ جس قانون کے تحت حضرت محمد مصطفیٰ اپنے بابا عبداللہ کے وارث ہیں، اسی کلیے کے تحت بی بی فاطمہ الزہرا اپنے بابا محمد کے دیے ہوئے فتق کی وارث ہے۔ میں آپ حضرات و خواتین سے گزارش کروں گا، یہ چھوٹے چھوٹے جو بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے مذہب والے بھی، خدا را اس میدان میں آپ لوگ نہ کودیں۔ میں آپ سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس میدان میں اب اسے آنا چاہیے کہ جو کل اس مفتی اور اس مفتی جیسوں کے آمنے سامنے ٹیلی ویژن پر مناظرہ کر سکے۔ لہذا یہ وقت اپنی مارکیٹنگ بنانے کا نہیں، یہ وقت شیعہ مذہب کے علم کو بلند کرنے کا ہے، یہ وقت ظالم و مظلوم میں فرق کرنے کا ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم پوری دنیا کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح رکھ دیں کہ غاصب کون تھا، مغصوب کون تھا، ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، منکر قرآن کون تھا اور مقر قرآن کون تھا، حدیث کا اقرار کرنے والا کون تھا، حدیث کا انکار کرنے والا کون تھا۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے ایتونی بقلم و کتاب و کرتاس اکتب لکم، جب حضرت فرما رہے تھے کہ قلم دوات کاغذ دو میں تمہیں دستاویز لکھ دوں، یہ تو حدیث تھی نا، تو اس وقت کیوں کہا گیا حسبنا کتاب اللہ؟ اس وقت کیوں کہا گیا کتاب کافی ہے؟ اور جب بیٹی آپ کے بقول 5 آیتیں پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے 5 ہی تسلیم کر لیتے ہیں، 6ٹھی نہیں کرتے، جب بیٹی 5 آیتوں سے وراثت ثابت کر رہی ہے تو آپ نے پھر حسبنا کتاب اللہ والوں نے، جن کے لیے کتاب کافی تھی، اکلوتی حدیث کا سہارا کیوں لیا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچنر ہے، بہت بڑا سوال ہے مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے۔ آپ کو کیا مجبوری تھی؟ اب ذرا آج کی تقریر کا آخری پوائنٹ سن لیجئے، نامکمل ہے مگر انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ حضرت ابوبکر صاحب کا نام تھا عبداللہ، کہ کئی لوگ پوچھتے ہیں، ان کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد کا نام عثمان۔ ابوبکر عبداللہ ابن عثمان، یہ جو حضرت ابوبکر عبداللہ ابن عثمان ہے، انہوں نے جواب جو دیا وہ سن لیجئے ذرا، بس اسی پر آج کی تقریر ختم ہو جائے گی۔ کل ایک جواب کل بتایا تھا، ایک آج سن لیجئے۔ فرماتے ہیں یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی صاحبزادی، لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفا کریما، تحقیق آپ کے بابا مومنوں کے لیے مہربان بھی تھے، سخی بھی تھے، رؤوف الرحیمہ، نرم بھی تھے، مہربان بھی تھے، وعلی الکافرین عذابا علیما، کافروں کے لیے آپ کے بابا دردناک عذاب تھے، وعقابا عظیما، اور عقاب عظیم تھے۔ اب میں تمام بھائی بہنوں سے کہوں گا 10 بستہ، خدا را
ان لوگوں کو یہ کیس لڑنے دیجئے جو صاحبان مطالعہ ہے. دیکھیے یہ میں جملہ پڑھ رہا ہوں اور میں ضامن ہوں اہل سنت کی جتنی کتابیں آپ فرمائیں گے وہاں سے میں دکھاؤں گا. آج وقت ختم ہو گیا ہے، کل میں ریفرنسز بھی پیش کروں گا. یہ خطبے کے بعد جو حضرت ابو بکر صاحب نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا لا يحبكم الا سعید ولا يبغضكم الا شقی بعید. اے بی بی، آپ آل محمد سے محبت نہیں کر سکتا مگر وہ جو سعید ہو، اور آپ سے دشمنی نہیں رکھ سکتا مگر وہ جو شقی اور ملعون ہو. لیجیے اب مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ ظاہر ہے کہ ہم امریکہ والوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جو ٹھنڈے لوگ ہیں. پاکستان میں پڑھتے تو چھتیں اڑ گئی ہوتی اس جملے کو. لا يحبكم الا سعید ولا يبغضكم الا شقی بعید. اللہ اکبر. آپ لوگ جو ذریت رسول ہو، آپ ہو کون؟ فانتم، آپ ہو اللہ کے رسول کی وہ ذریت، الطیبون الخیرۃ اللہ اکبر منتجبون. آپ رسول کی وہ ذریت ہو، وہ اولاد ہو کہ جو پاک بھی ہو، صاحب خیر بھی ہو، چنی ہوئی بھی ہو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. علل خیر، اور تم تو علل خیر ادلتنا وإلی الجنت سالکنا. صرف خیر نہیں ہو، ہمارے لیے جادہ خیر کے قائد ہو، رہبر ہو، لیڈر ہو، اور ہمیں جنت تک پہنچانے والے قائد ہو، رہبر ہو. بس ختم ہو گئی تقریر یہاں پر. وانت یا خیرۃ النساء وابنۃ خیر الانبیاء صادقۃ فی قولک. اس جملے کو سن لیں اور انشاءاللہ مجھ فقیر سے آج ہدیہ سمجھ کے قبول کر لیں. ساری کائنات کے محبان فاطمہ. حضرت ابو بکر صاحب نے ارشاد فرمایا انت یا خیرۃ النساء، اے ساری کائنات کی عورتوں کی بہتر بیوی، اے خیرۃ النساء اور خیر الانبیاء کی صاحبزادی. انت صادقۃ، اللہ اکبر، فی قولک، آپ اپنے قول میں سچی ہیں. وسابقۃ فی وفور عقلک، اللہ اکبر، اور آپ ساری بیویوں سے اور اس وقت کے سارے مردوں سے زیادہ عقل مند ہیں. تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، جب بیٹی کو نسیان و ہذیان نہیں ہو سکتا اتنا ڈسٹرب ہونے کے باوجود، تو معمولی بخار سے بابا کو ہذیان کیسے ہو گیا؟ غیر مردودۃ، غیر مردود، اللہ اکبر. آپ کا قول رد نہیں کیا جائے گا، آپ کا قول رد نہیں کیا جائے. غیر مردودۃ فی حق کے، یہ میں نے استاد محترم کے مخطوطات میں پڑھا ہے، پھر اس کی تصدیق کی ہے اوریجنل کتابوں میں، اور پھر میں پڑھ رہا ہوں. غور کریں جملے پہ. غیر مردودۃ فی حق کے، بی بی کسی کی مجال نہیں ہے
کہ آپ کو حق سے محروم کر دے. لیجئے اور کیا ثبوت دوں میں اس احمق مفتی کو. ابھی یہ گفتگو نامکمل ہے. کل یا پرسوں، کل تو خیر ختم ہے تفسیر قرآن کا انشاءاللہ. پرسوں زندگی ہے تو پھر آپ کی خدمات عالیہ میں 5واں نمبر آئے گا. اللہ کریم آج کے بانیان مجلس حاجی عباس رضا شاہ رضوی اور ان کے اہل خانہ یعنی گھر والوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو، بھائی کو، بھاوج کو، بھتیجوں بھتیجیوں کو اور گرینڈ چلڈرن کو اجر جزیل دے. ان کے والدین، ان کی مرحومہ زوجہ کی مغفرت ہو. غلام فضا بنت محمد شفیع، قیصرہ سلطانہ، کنیز فاطمہ رضوی کی مغفرت ہو. اسی طریقے سے سیدہ شگفتہ رضا بنت باقر حسین کاظمی اور سید وسیم مہدی رضا ابن محمد مہدی رضا، محمد عابد سروپانی کے مرحومین، میرے اور آپ کے سب کے مرحومین، مرحومات کی بخشش ہو. ناظرین ناظرات کے مرحومین و مرحومات کی. آج میں طویل زحمت نہیں دوں گا. آج میں صرف 2 جملے پڑھوں گا رسول زادی کے. بی بی 3 یا 3.5 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. کلما جات فاطمہ قام رسول اللہ. رسول کے دور میں جب بھی بی بی آتی تھیں رسول کھڑے ہو جاتے. وَأَجْلَسَهَا مَجْلِسَهَا، اپنی جگہ پہ بی بی کو بٹھاتے. مگر 3.5 گھنٹے میں کسی نے نہ پوچھا کہ شہزادی تو تھک گئی ہوگی. اللہ اکبر. 3.5 گھنٹے کم از کم جنہوں نے لکھا ہے 3 لکھا. میں ایک جملہ کہوں گا، رسول زادی آپ کی تکلیف تو بڑی تھی مگر آپ پردے میں ملبوس تھیں. ساتھ شوہر موجود تھا، حسنین جیسے بیٹے تھے، ام ایمن جیسی خدمت گزار تھیں، اسما بنت امیس جیسی خدمت گزار تھیں، بنی ہاشم کی عورتیں تھیں، سپورٹ تھی. مگر آپ کی بیٹیاں 9 گھنٹے بے مقنع و چادر شرابی کے دربار میں کھڑی رہیں. کبھی خیزران کی چھڑی کے ساتھ آپ کے بیٹے کے لبوں پہ مارتا تھا، اہانت کرتا تھا اور کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت تھے، تیرے ہونٹ کتنے خوبصورت تھے. رسول زادی آئی، ہمارے آقا حسین قبلہ نے پڑھا تھا، میں اس وقت بچہ تھا. آ کر بی بی اپنے مصلے پہ گر گئی. صلت رکعتین. بی بی زینب آئی، قبلہ نے پڑھا تھا. بی بی زینب نے دیکھا، ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ عالم ہے غیر معلمہ ہے، کہا کون ہے میری ماں کے مصلے پہ رونے والی؟ کا پہچان زینب، میں تیری ماں ہوں. کہا اماں 3 گھنٹے میں سر کے بال سفید ہو گئے. رسول زادی نے ایک ہی جملہ کہا، اس کی خبر تجھے شام میں لگے گی. شریف زادیاں مر جاتی ہیں جب درباروں سے خالی پلٹ کے آئے. تبھی تو جب زینب عالیہ آئی اماں کی قبر پہ یہی بیان کیا تھا، اماں تو بھی دربار گئی تھی اور میں بھی دربار گئی. اماں تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، میں شرابی کے دربار سے زندہ آ گئی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. ربنا وتقبل دعاء. اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فرج.